अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 207 से। और बाज़ लोग वो भी हैं कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाला है। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है नोट्स ऑफ डाइसेंट, यानी कि इख्तलाफी नोट। आज के इस एडिटोरियल में हम ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट के 3 पिलर्स होते हैं: जुडिशरी, लेजिस्लेशन और एग्जेक्टिव। आज के इस एडिटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से जुडिशरी और पार्लियामेंट का अलग अलग किरदार है, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस जमाल खान मंदुखैल और मज़हर आलम मियाँ खैल, इन्होंने आर्टिकल 63A की वजाहत करते हुए किस तरह से अपने इख्तलाफी नोट दिए थे। इनके किरदार जो हैं, रोल्स जो हैं जुडिशरी और पार्लियामेंट के, इनको अलग अलग करने के लिए, इनकी जो अपनी जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर रहने के लिए, और जो पार्लियामेंट का रोल है, लेजिस्लेशन का जो रोल है, उसमें इनग्रेस ना करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। ये एडिटोरियल द न्यूज़ इंटरनेशनल से लिया गया है, तो आप अपने जो कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक एडिटोरियल्स कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं। ओपिनियंस यानी कि आप द न्यूज़ कंसल्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून को देख सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन है, इकनॉमिक्स है, डिप्लोमेट है, कहीं भी आप जाके देख सकते हैं। तो आपने अपना जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर रहते हुए एडिटोरियल्स को स्टडी करना है। लाजमी नहीं है कि आप तमाम एडिटोरियल्स ओपिनियंस को स्टडी करें, इसलिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जो करंट अफेयर्स की आपकी आउटलाइन है, पाक अफेयर्स की, उसको आप अज़बर कर लें, याद कर लें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप इन तमाम एडिटोरियल्स को साथ साथ लेके चल सकें। और इसी तरह से हमने एसे के बारे में स्टडी किया था कि उसके भी कुछ लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, जिनमें से एक इकॉनमी है, जेंडर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड। तो इन्हीं के अंदर रहकर ऐसे आता है, तो इन तमाम टॉपिक्स को भी आपने साथ लेकर चलना होता है। इसके साथ साथ अगर आप एग्री करते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, वो कैब की, क्या उसको दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, उसको भी साथ लेके चलना चाहिए, या फिर यही एनफ है। The roles of Parliament and the judiciary are clearly enunciated in the Constitution of Pakistan. पाकिस्तान के आइन में पार्लियामेंट और जुडिशरी के रोल्स को बहुत वाज़े तौर पे आर्टिकुलेट स्टेट किया गया है। एंड आइडली देयर शुड हैव नो कन्फ्यूजन अबाउट दैम इन द फर्स्ट प्लेस, और इन रोल्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन, उलझाव नहीं होना चाहिए। दिस हैज़ बीन फर्दर क्लेरिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस। इसको मज़ीद वाज़े कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान ने, जिनमें जमाल खान मंदुखैल और मज़हर आलम मियाँ खैल शामिल है, विद देयर ऑब्जर्वेशंस ऑन द मेजॉरिटी डिसीजन इन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इन द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 63A। अब उन्होंने जो अक्सरियती फ़ैसला आप देखें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 63 की वजाहत के ऊपर, उसमें जो उन्होंने मुशाहिदा दिया, ऑब्जर्वेशन दी, उसके अंदर उन्होंने मज़ीद वाज़े कर दिया कि किस तरह से पाकिस्तान के आइन में जुडिशरी और पार्लियामेंट के किरदार को क्लियरली इनंसिएट किया गया है। जस्टिस मंदुखैल पॉइंट्स आउट, इसी तरह से जस्टिस मंदुखैल ने पॉइंट आउट किया कि कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी तरमीम, एडिशन और डिलीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी चीज़ ऐड की जानी है या ख़त्म की जानी है आइन से, इज़ टू बी एक्सरसाइज्ड विद इन द पार्लियामेंट, तो इसको एक्सरसाइज किया जाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। एंड द जजेस हैव नो अथॉरिटी टू अज्यूम द रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन, और जजेस के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंटेरियंस का किरदार अदा करें। द डिसेंटिंग नोट सेज, और इसी तरह से जो इख्तलाफी नोट दिया गया है जस्टिस मंदुखैल की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि जजेस वाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जजेस जब वजाहत कर रहे हों आइन की, शुड लिमिट दैमसेल्व्स, उनको अपने आप को महदूद करना चाहिए, टू ए फेयर रीडिंग ऑफ इट्स वर्ड्स, कि वो आइन के अल्फाज को पढ़ें अच्छे तरीके से, एंड द इंटेंशंस ऑफ इट्स फ्रेमर, और जिसने ये कानून आइन बनाया है और उस फ्रेमर के जो इरादे थे उनको समझें, एंड नो मोर, और इससे ज़्यादा कोई किरदार नहीं है जिसका। जस्टिस मंदुखैल एड्स दैट अदरवाइज, मज़ीद उनका ये कहना है कि जजेस इंटर द रेलम ऑफ क्रिएटिंग नॉट जस्ट इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जजेस इस हद तक महदूद नहीं रहते तो वो एक आइन क्रिएट कर रहे होंगे, ना कि वो इसकी वजाहत कर रहे होंगे। दीज आर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ये बहुत अहम अल्फाज हैं। फ्राम ए जस्टिस, एक ऐसे जस्टिस की जानिब से
جو کہ ایپیکس کورٹ سپریم کورٹ میں جاب کرتے ہیں. بیک ان میں اگر ہم مائی کی بات کریں, اے 5 member سپریم کورٹ بینچ ان اٹس شارٹ آرڈر ریگارڈنگ آرٹیکل 63A گیو اٹس ورڈکٹ. سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے شارٹ آرڈر کے اندر جو کہ منسلک تھا آرٹیکل 63A سے, اس میں انہوں نے اپنا ورڈکٹ فیصلہ دیا تھا 3-2 ڈیسیجن میں, یعنی کہ 3 حق میں تھے اور 2 نے ڈیسینٹنگ نوٹ دیا تھا, اور وہ 2 کون تھے؟ جسٹس مندو خیل اور جسٹس میاں خیل. اینڈ ہیلڈ دیٹ ڈیسیڈنٹ ممبر ووٹس ول ناٹ بی کاؤنٹڈ. اور یہ فیصلہ آیا تھا کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. بٹ دیٹ دا کوشچن آف لائف ٹائم بین آن فلور کراسنگ ممبر واز ٹو ویگ فار دی کورٹ ٹو آنسر. اور اس طرح سے جو تاحیات پابندی لگنی تھی فلور کراسنگ پہ ڈیسیڈنٹ ممبرز پہ, وہ جو ایسا کوشچن تھا جو کورٹ کے آنسر کے لیے بہت زیادہ مبہم تھا. اس پہ اب پارلیمنٹ کو ہی فیصلہ کرنا ہے. لیگل آبزرورز جو قانونی مشاہدین ہیں, ہیڈ ایٹ دا ٹائم پوائنٹڈ آؤٹ, انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا دیٹ دا رولنگ ہیڈ ان اے وے ری ریٹن دا کانسٹیٹیوشن, کہ اس فیصلے نے ایک طرح سے آئین کو دوبارہ سے رائٹ کیا ہے, وائل امپنجنگ آن پارلیمنٹ فنکشننگ, اور اس نے انکروچ کیا ہے, مداخلت کی ہے پارلیمنٹ کے فنکشنز کے اندر. اینڈ دیٹ سچ انٹرپریٹیشن آف آرٹیکل 63A میڈ دا پرپز آف دس آرٹیکل ریڈنڈنٹ, اور اس طرح کی وضاحت نے آرٹیکل 63A کے مقصد کو اننیسیسری انیسینشیل کر دیا ہے. ڈیش ہے, فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. essentially making a vote of no confidence against any future prime minister or chief minister extremely difficult. اس انٹرپریٹیشن کے بعد جو عدم اعتماد کی تحریک ہے مستقبل میں آنے والے کسی بھی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے خلاف, وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. وی ہیو ان دا ریسنٹ پاسٹ سین رائزنگ کنسرن, اور اسی طرح سے ہم نے حالیہ ماضی میں دیکھے ہیں ابھرتے ہوئے تحفظات جوڈیشل انگریس کے بارے میں, یعنی کہ جو عدلیہ انٹرس کرتی ہے, مداخلت کرتی ہے پارلیمنٹری افیئرس کے اندر. جسٹس میاں خیل ہیز ان ہز ڈائسینٹنگ نوٹ سیڈ, اسی طرح سے جسٹس میاں خیل نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ کہا ہے کہ دیر از اے پرنسپل آف ٹرائیکاٹمی آف پاورز, کہ جو طاقت ہے اس میں سپریشن آف پاورز کا ایک اصول ہے, یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشری, ایگزیکٹو اور لیجسلیشن کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے. دیٹ دا جوڈیشری مسٹ ریسپیکٹ وداؤٹ ٹرائنگ ٹو ریزالو سینسٹیو پولیٹیکل ایشوز, اور اس جو ٹرائیکاٹمی ہے آف پاور ہے, اس کو عدلیہ کو اس کی عزت کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ جو حساس سیاسی معاملات ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. دا ڈائسینٹنگ نوٹس ڈو ناٹ فیور فلور کراسنگ ان اینی وے, اور اسی طرح سے جو اختلافی نوٹ دیا گیا ہے وہ کسی طرح سے فیور نہیں کرتا فلور کراسنگ کو. سیمی کولن ہے, سیمی کولن دو سینٹینسز کو سیپریٹ کرتا ہے, دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں. دے سمپلی اسٹریس آن نوئنگ دا کازز اینڈ سرکمسٹانسز آف ڈیفیکشن بائی اے ممبر. سمپل یہ کہا گیا ہے کہ ان تمام وجوہات اور حالات کو جاننا ضروری ہے جو کہ کسی بھی رکن کے ارکان کے منحرف ہونے کا سبب بنے. ڈیموکریسی ہیز بین انٹرپٹیڈ سیورل ٹائمز ان دا کنٹری بائی انکانسٹیٹیوشنل فورسز. جمہوریت کو ہمارے ملک کے اندر بارہا انٹرپٹ کیا گیا غیر آئینی طاقتوں کی جانب سے. دیر ہیو بین کمپینز ٹو پورٹرے آل پارلیمنٹیرینز ایز کرپٹ, اور اسی طرح سے کمپینز چلی ہیں تمام پارلیمنٹیرینز کو, سیاستدانوں کو یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ کرپٹ ہیں, جسٹ ٹو انڈورس سچ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس, اس طرح کے غیر آئینی ایکٹس کو انڈورس توثیق سیکنڈ کرنے کے لیے. فار ڈیموکریسی ٹو پراسپر ان پاکستان, جمہوریت اگر چاہتی ہے کہ وہ پاکستان میں پنپنے کے لیے اس کے اٹ از امپیریٹیو, یہ ضروری ہے دیٹ ڈیو پروسیس ٹیکس اس کورس, کے جو راستہ ہے وہ ایکچوئل جو راستہ ہے اس کو اپنایا جائے. اینڈ دا کورٹس ریمین ان دیئر ڈومین, اور جو کورٹس ہیں وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہیں. فار دا لیٹر یعنی کہ کورٹس کے لیے دا موسٹ امپارٹنٹ پارٹ آف جاب, جو سب سے اہم پارٹ ہے جاب کا, ڈبل ڈیچز ہیں. اگین فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. پر سم لیگل ایکسپرٹس, اور یہ کچھ قانونی ماہرین نے بتایا ہے وہ کیا ہے امپورٹنٹ جاب, از ریممبرنگ جوڈیشیل ریسٹرینٹ, کہ وہ اپنی عدالتی حدود کو یاد رکھیں. فار مور دین اے ڈیکیڈ ناؤ, اب تقریباً ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, دا جوڈیشری ہیز بین پرسیوڈ ٹو ہیو بیکم فار مور انٹرسٹڈ ان پولیٹیکل میٹر. یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اب عدلیہ سیاسی معاملات میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہے
دین از تھاٹ نیسیسری، جتنا کہ ضروری ہے. ڈیش ہے فلو آف سینٹینس اگین بریک ہوگا. جو چیز سٹارٹ ہوئی تھی جسٹس ریٹائرڈ افتخار چودھری کے دور کے اندر اور یہ ریمپینٹ ان کنٹرول تھی جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کے ٹائم میں، اس پہ بہت سارے سوالات ابھرے ہیں جوڈیشری کے رول کے متعلق کہ کیا یہ جسٹس سرو کرنے کے لیے ہیں، عدل فراہم کرنے کے لیے ہیں، ناٹ اے فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن، نہ کہ آئین بنانے کے لیے ہیں. جسٹس مندو خیل اور میاں خیل نے اس کو واضح کر دیا ہے دیٹ اٹ از دا اتھارٹی آف پارلیمنٹ، کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے ٹو کنسیڈر دا کانسیکوینسز آف ڈیفیکشنز، کہ وہ جو انحراف کرنے والے اراکین ہیں ان کے نتائج کو دیکھیں. اپ ہولڈنگ دا پرنسپل آف جوڈیشیل ریسٹرینٹ، اور جو جوڈیشیل لیمٹس ہیں اس کے جو اصول ہیں اس کو اپ ہولڈ کریں. ٹرائیکاٹمی آف پاورز کو، سپریشن آف پاورز کو، اینڈ اسٹرکٹ انسٹیٹیوشنل جورسڈکشنز، اور جو اداروں کا دائرہ اختیار ہے اس کی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کو بھی پارلیمنٹیرینس کا، گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے. ہوپ فلی آج کے ایڈیٹوریلز کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. آج کا جو ہمارا ایڈیٹوریل ہے یہ پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے رولز کے بارے میں ہے، یعنی کہ ان کے درمیان سپریشن آف پاورز ہے. نو ڈاؤٹ ایز اے چیک یہ کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یعنی کہ جوڈیشری ایز اے چیک کام کر سکتی ہے لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو کی پاور کے اوپر. اسی طرح سے جو پارلیمنٹ ہے، جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، وہ ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کی اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں تو وہ ایز اے چیک کام کرتے ہیں جوڈیشری کے اوپر. بٹ دے ہیو نو اتھارٹی ٹو انکروچ ان ٹو دا پاورز آف ادرس افیئر. تو اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو آرگومنٹس تھے، جب آپ کہیں گے کہ کس طرح سے الگ رول ہے تو آپ جمال خان مندو خیل اور مظہر عالم میاں خیل کا نام یاد رکھیں گے. ان کو آپ کوٹ کریں گے کہ انہوں نے جب آرٹیکل 63A کی وضاحت کی تھی، انٹرپریٹیشن کی تھی، تو انہوں نے ڈیسنٹنگ نوٹ دیا تھا. کیا مقصد تھا اس ڈیسنٹنگ نوٹ کا؟ کہ کوئی بھی امینڈمنٹ ہو، ترمیم ہو، ایڈیشن ہو، ڈیلیشن ہو آئین کے اندر، وہ پارلیمنٹیرینس کو کرنی چاہیے اور ججز کو اپنے جوڈیشیل ریسٹرینٹ کو اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ جسٹس مندو خیل نے کہا تھا. اور اسی طرح سے آپ نے میاں خیل کے ریمارکس کو بھی دینا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو پرنسپل ہے ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا، اس کو اپ ہیلڈ کرنا چاہیے، اور جو حساس سیاسی معاملات ہیں اس میں عدلیہ کو مداخلت نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. تو یہ ہے سپریشن آف پاورز، trichotomy of powers between the different pillars of states. Hopefully you have understood it well. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.